قرآن کریم کی تعمیل میں ڈرنا کفر، قرآن کریم کی تعمیل میں ڈرنا کفر، بات وجود قرآن کریم کی تعمیل میں ڈرنا کفر اور مرنا شہادت ہے، کافر سے بدتر اور شہید سے بہتر کوئی موت نہیں۔ پھر سنیں، قرآن کی تعمیل میں ڈرنا کفر اور مرنا شہادت ہے، کفر سے بدتر شہید سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ بلبل گایا کرتی ہے، پروانہ جلا کرتا ہے، گانا کبھی ختم نہیں ہوتا، جلنا ایک دم کی بازی ہے۔ الحمدللہ حی القیوم۔ گندگی نے کوے کو نکما کر دیا، ورنہ وہ بھی ایک پرندہ ہے اور باز بھی۔ گندگی نے کوے کو نکما کر دیا۔ اگر انسان بھی گندگی کی صورت میں کوئی چیز کھائے تو وہ بھی اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، گندگی نے کوے کو نکما کر دیا، ورنہ وہ بھی ایک پرندہ اور باز بھی۔ موتی ہر پرندے کی خوراک نہیں، سی مرغ ہی موتی کھایا اور پچاتا ہے، پچاتا مطلب ہضم کرتا ہے۔ الحمدللہ حی القیوم۔ شیطان سالک تھا، اگر مجذوب ہوتا کبھی مردود نہ ہوتا۔ شیطان سالک تھا، سالک سے مراد کی ظاہری طور پر عمل کرتا تھا، اگر مجذوب ہوتا کبھی مردود نہ ہوتا۔ الحمدللہ حی القیوم۔ سالک پہ حکم اور مجذوب پہ محبت غالب ہوتی ہے، حکم محبت کی کبھی برابری نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ حی القیوم۔ خیالات جب پاک ہو جاتے ہیں متحد ہو جاتے ہیں، جب متحد ہو جاتے ہیں تو بلند ہوتے ہیں۔ خیالات کی بلندی انسانی معراج کا ابتدائی مقام ہے۔ کسی کے خیالات پاک ہونے یہ بڑی بات ہے۔ ہر وقت ہم چرب زبانی سے بات کرتے رہتے ہیں، کبھی نہیں سوچتے کیا بولا کیا کہا۔ اہل ذکر اللہ کی راہ میں مرے، اگرچہ اپنے بستر پر مرے، انہیں ایک زندگی عطا ہے، خصوصی زندگی عطا ہے جو عام مردوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ بس ہم انہیں عام مردوں میں کیوں کر شمار کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ، لیکن تم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ الحمدللہ حی القیوم۔ مردوں کی قبر پر بے شک گنبد بنانا منع ہے۔ مردوں کی قبروں پر بے شک گنبد بنانا منع ہے، اور نہ ہی آج کبھی کسی نے کسی مردے کی قبر پر گنبد بنایا۔ مقربین حق تعالی حقیقت و زندہ ہے۔ مقربین حق حقیقت زندہ ہے، اگرچہ صورت زندہ نہیں۔ جس کی قبر زندہ بے شک وہ زندہ ہے۔ الحمدللہ حی القیوم۔ اسی طرح ان کے اعراض باعث برکت
باعث رحمت، باعث تقویت دین اور ایمان ہے۔ الحمدللہ حی القیوم۔ کبھی مردوں کو بھی کسی نے یاد کیا؟ اگر وہ زندہ نہ ہوتے تو ان کی یاد زندہ نہ رہتی۔ صدیاں گزرنے کے باوجود کسی کے دل میں ان کی یاد فراموش نہیں ہوتی۔ ہر دل ان کی یاد میں مسرور اور ان کی محبت میں مخمور ہے۔ پھر کیوں کر ہم انہیں عام مردوں میں شمار کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ حی القیوم۔ وہ اسلام کے شہدائی تھے۔ اسلام کو جو ناز ان پر ہے کسی پر نہیں۔ الحمدللہ حی القیوم۔ ان کی یاد قوموں کی زندگی، ان کا کردار مشعل راہ ہے۔ الحمدللہ حی القیوم۔ ان کی حیات جاودانی ہے، جب تک دنیا رہے گی ان کا نام رہے گا۔ یہی زندگی کی مراد اور یہی زندگی کی اصل ہے۔ الحمدللہ حی القیوم۔ جسے انہیں مردہ کہا متعصب ہے، کوئی متعصب حقیقت نہیں پا سکتا۔ الحمدللہ حی القیوم۔ تعصب حسد کی ایک شدید قسم ہے، اور حسد ایکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو۔ الحمدللہ حی القیوم۔ خالق مخلوق کے ہر اس کلام کو جس پہ کے متکلم نے عملی نمونہ دیا ہو، نگار خانہ دیر میں خلق کی زبان پر زندہ اور قائم رہتا ہے۔ الحمدللہ حی القیوم۔ خالق مخلوق کے ہر اس کلام کو جس پہ کہ متکلم نے عملی نمونہ دیا ہو، نگار خانہ دیر میں خلق کی زبان پہ زندہ اور قائم رہتا ہے۔ الحمدللہ حی القیوم۔ ہر قیمتی ہر چیز ہر جگہ ہر نظر سے اوجھل رکھی جاتی ہے۔ الحمدللہ حی القیوم۔ آنکھ دیکھ سکتی، بول نہیں سکتی، زبان بول سکتی ہے، دیکھ نہیں سکتی، دل جان سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے۔ الحمدللہ حی القیوم۔ حسن جب تک معصوم رہتا ہے، برقرار رہتا ہے، نہ بے نور ہوتا ہے نہ بے قدر۔ الحمدللہ حی القیوم۔ اللہ کو اپنے اس بندے پہ ناز ہوتا ہے، پھر اس بندے پہ جسے عطا و قضا میں کوئی تمیز نہ ہو، ہر حال میں بھی جو وارد ہو راضی رہے، کوئی اعتراض نہ کرے، اور یہ عمل ام العمل ہے۔ الحمدللہ حی القیوم۔ کسی بات پہ کوئی اعتراض کرنا بے معنی ہے، بیہودہ بات ہے۔ ہر کمال کو زوال ہے مگر ادب اس سے مبرہ ہے۔ الحمدللہ حی القیوم۔ علم صفات تک، اسم ذات تک پہنچاتا ہے۔ الحمدللہ حی القیوم۔ مواحد کے اعلیٰ درجے کے توکل اور متوکل کے لیے اعلیٰ درجے کے ایمان کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ حی القیوم۔ متوکل وہ ہے جس کو اللہ کی ربوبیت پہ ایسا تکیہ جیسے بچے کو ماں پہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ حی القیوم۔ متوکلین کے لیے نہ وطن ہے، نہ جائیداد، نہ گھر، نہ زر، صبح کی تو شام کا، شام کی تو صبح کا ذخیرہ نہ ہو، فکر نہ ہو، نہ ہی زندگی کی کوئی امید ہو۔ متوکلین پرندوں کی طرح صبح کے بھوکے ہوتے ہیں، شام کو سیر واپس لوٹا کرتے ہیں۔ الحمدللہ حی القیوم۔ کرم لامحدود ہے، اگر کرم قدر کا مقدور ہوتا محدود ہوتا، اگر محدود ہوتا تو ناقص ہوتا ہے۔ الحمدللہ حی القیوم۔ مدبر کی تدبیر تقدیر کو نہیں ٹال سکتی، قادر مقتدر ہے، جب چاہے جیسا چاہے کرے۔ اگر تقدیر اٹل ہوتی تو دعا کا حکم نہ ہوتا، اگر تقدیر اٹل ہوتی
دعا کا کبھی حکم نہ ہوتا۔ الحمدللہ حی القیوم، جس طرح ہر کسان اپنی بوئی ہوئی فصل میں سے فصل کے سوا ہر دیگر خود رو گھاس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا کرتا ہے، اسی طرح ہر سالک ہر فضول کام اور کلام کو اپنی سلوک کی منزل سے باہر نکال پھینکتا ہے۔ اگرچہ فصل کے علاوہ اگی رنگا رنگ کی بوٹیاں کھیت کی زینت و بالا کی ہے، لیکن کسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بوٹیاں اس کے کسی بھی کام کی نہیں، فضول کھیت کی طاقت کھا رہی ہے، لہذا اس کو اکھاڑ پھینکتا ہے۔ الحمدللہ حی القیوم، فرنگی کی فکر کا حاصل عجائب و ایجادات اور تیری فکر کا حاصل نفاق اور غم۔ الحمدللہ حی القیوم، فرنگی نے خیال سے حاصل کیا، تجھے قرآن سے بھی حاصل نہ ہوا۔ الحمدللہ حی القیوم، فرنگی کی فکر فیض کی دنیا فیض یاب اور تیری فکر ملت کے شیراز بخیر۔ الحمدللہ حی القیوم، یہ 35 فرنگ میں نے مکالات حکمت پہلی جلد سے پیش کی ہے، کئی دفعہ یہ جلد پڑھی گئی ہے، لہذا اللہ کی بارگاہ مقدس میں دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کرے۔ الحمدللہ حی القیوم، یا اللہ یا رحمان الرحیم، یا تو سمجھ جائے۔ اللہ پاک تیری دی توفیق سے تیرا ذکر کیا، تیری بارگاہ مقدس میں تو مکالات ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ مقدس میں اس کا تو حاضری مطلب بابا کرم کو جانے کے اہل خانہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی روح پر کو سماتا ہوں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے تاکہ ہم دنیا رخصت میں جو ہوں گے سب اسی کو ہم وہ لوگ کلمہ پڑھانے ایک سال عمل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عذاب القبور میں مبتلا ہے، تیری بارگاہ سمجھیت میں دعا مانگتا ہوں، یا اللہ ان چیزوں کا ان کی روا کو عطا فرما۔ بھائی سرکار کے لیے معاشر والدین کریمین ہلکا رہنے بندی جملہ لوائکی میں سرکار داروں سان کو مدفون ہے سرکار، ہمارے والدین بہن بھائی دوست زندہ کا بھائی ذکر جملہ لوائکی جملہ مریدی جس سے بھی ہے بہت جام بہت، یا اللہ سب کی حال پر رحم کرو، ہماری دعا ان کے حق میں حضور مقبول فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہم صرف تیری رحمت کے محتاج، ہمیں صالح کی توفیق عطا فرما، جو لوگ فوت ہو چکے ان کی بخشی مغفرت فرما، جو باقاعدہ یاد کرنے بخشی مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الآفات وتنزینا بہا من الآفات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بعندک اعلی درجات وتبلغنا باسمک آیات فی الحیاة بعد الممات انک لا تخلف الميعاد۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، السلام علی المرسلین۔